اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه in Bukhari and Muslim. May Allah curse the Jews and the Christians, or Allah has already cursed the Jews and the Christians. They have taken the grave sites of their prophets as places of worship. Isn't that what they're doing in the Masjid al-Nabawi today, some Muslims? Exactly. آپ نے سمجھ تو لیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی یہودی اور نصارہ پر. کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو جائے نماز بنا لیا تھا، مسجد بنا لی تھی، عبادت گاہ بنا لی تھی. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اب اس حدیث کو پیش کر کے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ مزار ہو اس کے بازو میں اگر مسجد ہو تو وہاں نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے انبیاء کرام کے قبروں کو مسجد بنا دیا. اس حدیث کی شرح اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی ہے، آگے میں بالکل مختصر سمجھا دیتا ہوں. یہ فتح الباری وغیرہ آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قبر کی طرف بلا کوئی حجاب، وداؤٹ اے بیریئر، قبر کی طرف منہ کر کے پڑھنا یہ منع ہے. ایک. دوسری، قبر کے اوپر مسجد بنانا یہ حرام ہے. قبر کے اوپر مسجد بنانا اور قبر کو مخاطب کر کے منہ کر کے بغیر کوئی پردے کے نماز پڑھنا اس کی ممانعت ہے. اور یہود و نصارہ یہ کرتے تھے کہ انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنا دیتے تھے. مجھے بتائیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مسجد کے نیچے ہے یا مسجد کے بازو میں ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس مزار مسجد کے بازو میں ہے. یہاں جتنے بھی مزارات ہیں وہ مزارات ہیں ہی اس لیے کہ مسجد کے بازو میں ہیں. اگر اس کے اوپر مسجدیں ہوتی تو مزار رہتا ہی نہیں، مزار رہتے ہی نہیں اگر مسجدیں ہوتی تو اس حدیث کو لے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ مزار ہو اس کے برابر مسجد میں نماز نہیں ہوتی اور اس پر لعنت ہے جو اولیاء کرام یا انبیاء کرام کی قبروں کو بازو میں مسجد بنائے. یہ پیش کرنا چاہتے ہیں. محترم حضرات، مجھے بتائیے حدیث کہتی ہے کہ مسجدوں کو قبر کے اوپر مسجد نہ بناؤ اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو. کیا ہم مخدوم ماہم کی مزار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم مخدوم ماہم کی مزار کے اوپر مسجد بنائی ہے؟ کیا حاجی علی درگاہ پہ منہ پر نماز پڑھتے ہیں ان کے منہ کی طرف کر کے؟ نہیں، بلکہ قبلے کی طرف ہم منہ کرتے ہیں اور مسجد تو بازو میں ہے. مجھے انصاف سے بتائیے کیا یہ حدیث سے کھیلنا نہیں ہو؟ حدیث کچھ اور کہتی ہے اور معنی کچھ اور بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلی غلطی یہ کی، اور دوسری غلطی یہ کی کہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ نماز پڑھی جس کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں نماز پڑھی، اور انہوں نے اپنے شاگرد حضرت نافع سے فرمایا کہ تم وہاں جا رہے ہو، وہاں تم نماز پڑھنا جہاں حضور نے نماز پڑھی. کون سی مسجد؟ جس کے برابر میں 2 یا 3 قبریں ہیں. تو بخاری میں تو یہ حدیث ہے کہ قبر کے بازو میں مسجد ہو تو نماز ہو جاتی ہے. حضور نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، اور یہ کہتے ہیں اس حدیث کو لا کر جہاں لعنت پر انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنانے کے حدیث کو لا کر یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اگر قبروں کے پاس مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو تم بھی گناہ کرتے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بخاری شریف کی اس حدیث کو انہوں نے نظر انداز کیا. کیسے نظر انداز کیا؟ انگلش ٹرانسلیشن بائی ڈاکٹر محسن خان، نیچے ہے انگلش ٹرانسلیشن بائی ڈاکٹر محسن خان. اس نے جب بخاری شریف کا ترجمہ کیا، تقریباً 7000 حدیثیں ہیں نا بخاری شریف میں، جب اس باب پر آیا جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے عبارت، قبرانی او ثلاثۃ، جو اوپر ریڈ مارک لگایا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، عند ذالک المسجد قبرانی او ثلاثۃ، اس جگہ پہ نماز پڑھی جہاں 2 یا 3 قبریں ہیں. پھر نیچے کیا ہوا ہے فیصلی الظہر فی ذالک المسجد، ظہر کی نماز صحابہ کرام نے اس جگہ پہ نماز پڑھی، اس مسجد میں نماز پڑھی. اس کے نیچے بخاری شریف کا ترجمہ جب ڈاکٹر محسن خان نے انگلش میں کیا، چونکہ آج کل لوگ انگلش کے پیچھے پڑے ہیں نا، اس نے جب یہ ترجمہ کیا تو اس نے کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ نیچے جو ہائی لائٹ ہوا ہے کہ یہ جو باب ابھی آنے والا ہے، باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ، اس حدیث کا باب
جہاں مدینہ شریف کے راستے میں جو مساجد ہیں اس حدیث کے باب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان حدیثوں کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے. امپاسبل کا لفظ لکھا ہوا ہے. ان حدیثوں کا ترجمہ کرنا کس حدیث کا؟ جس باب میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے ایسی جگہ نماز پڑھی جس کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں, صحابہ نے بھی نماز پڑھی, اس حدیث کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اس حدیث کو نظر انداز کرنے کے لیے اس باب میں جتنی بھی حدیث ہے سب کو نظر انداز کر دیا. اگر یہ کہا ہوتا کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے اس لیے ترجمہ نہیں کیا تو بات ماننے کی ہے. یہ کہا ہوتا کہ مجھے سستی تھی اس لیے ترجمہ نہیں کیا, یا میں چاہتا نہیں تھا کہ میں اپنے ائمہ کرام جو ابن تیمیہ ابن عبدالوہاب کو جھوٹا ثابت کروں تو بھی بات ماننے کی تھی. لیکن یہ کہنا کہ امپاسبل, ممکن ہی نہیں, یہ جھوٹ بولا کہ نہیں. فَيُصَلِّ الظُّهْرَ, ظہر کی نماز پڑھی, فی ذَلِكَ الْمَسْجِدِ, اس مسجد میں, قبرانی, 2 قبریں, او ثلاثۃ یا 3 قبریں. یہ الفاظ تو دوسری حدیثوں میں بھی ہیں. تو یہ الفاظ دوسری احادیث میں ترجمہ کرنا ممکن تھا, اور جہاں ہمارے عقیدے کی بات آئی تو ناممکن, امپاسبل کا لفظ. تو یہ بخاری شریف سے بھی کھیلے کہ نہیں. اس لیے محترم حضرات, انگریزی تراجم چاہے قرآن شریف کا ہو چاہے احادیثوں کا ہو, یہ دیکھو کہ ترجمہ کرنے والا کون ہے. خالی زبان کو نہیں دیکھو, انگریزی کو نہیں دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ کرنے والا سنی ہے یا وہابی ہے. اور یہ دارالسلام پبلیکیشن جو سعودی میں چھپتی ہے وہاں سے چھپی ہے, اور ڈاکٹر محسن خان آج بھی زندہ ہے, مدینہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہے. لیکن لوگوں کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں, کس طرح حضور کی محبت سے ہٹاتے ہیں, کس طرح دوسروں کی احادیث کو, لعنت والی حدیث جو یہود و نصارہ پہ تھی وہ ہم عاشقان اولیاء پر فٹ کرتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, وہ شخص, خارجیوں کے بارے میں جب بخاری شریف میں ذکر ہے تو فرماتے ہیں کہ خارجی وہ بدترین شخص ہے, بدترین مخلوق ہے. کیوں کہ انبیاء اور اولیاء کرام کی شان میں بتوں کی اور کفار کی شان میں جو آیتیں آئی, بتوں کے تعلق اور کفار کے تعلق سے جو آیتیں آئی, ان آیتوں کو انبیاء اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں. تو جو ایسا کرتا ہے, بتوں کی آیتوں کو نیک بندوں پر فٹ کرتا ہے, وہ بدترین مخلوق ہے. تو الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول سے یہ ثابت ہوا کہ ڈاکٹر محسن خان بھی بدترین مخلوق میں سے ہے. جتنے بھی وہابی ہے وہ بدترین مخلوق ہے, اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے تعلق سے کہ یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر. اولئک کالانعام بل ہم اضل. کیا پتا چلا, نبی کی محبت ہے تو انسان سب سے بہتر, نبی کی محبت نہیں تو جانور سے بھی بدتر. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں.